إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت الف لام میم، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اکثر علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے، کہ اس بات کو زیادہ صحیح سمجھا ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کا معنی تو کوئی نہیں، ان کا معنی اگر کوئی ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کو ذکر کرنے کی حکمت واللہ عالم یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عرب کو خاص طور پہ، تو پوری انسانیت کو اور جنوں کو، لیکن خاص طور پر عرب کو، کیونکہ ان کی یہ زبان تھی، ان کو ان کے ذریعے چیلنج کیا ہے کہ یہی وہ حروف ہیں کہ جن سے تم اپنی گفتگو کرتے ہو، انہی کو جوڑ کر یہ قرآن بھی، اس قرآن کی آیات بھی ہیں، تو انہی کو جوڑ کے تم بھی اس جیسی اگر لا سکتے ہو تو لا کر دکھا دو۔ تو یہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد، اس کے جو دلائل ہیں اس قول کے وہ ہم نے ذکر کیے تھے، کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنی صورتوں میں یہ حروف آئے ہیں ان میں اس کے فوراً بعد یا کچھ آیات کے بعد قرآن کی عظمت کا، قرآن کا منزل ملا ہونے کا، قرآن کا معجزہ ہونے کا، اس قسم کی باتیں آئی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو حروف ہیں ان کی جو تعداد ہے اور جس طرح سے یہ آئے ہیں، ان سے بھی اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ عربی لغت کے جتنے طریقے ہیں، جتنے استعمالات ہیں، جتنے حروف ہیں، سب کے ان حروف میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی مقصد کے لیے یہ ان صورتوں کے ابتداء میں ان کو حروف کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور بات اس حوالے سے، الف لام میم کے حوالے سے ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی صحابہ کرام سے یا تابعین وغیرہ سے کوئی ایسا صحیح سند کے ساتھ بات ہو جس کو ہم کہہ سکیں کہ نہیں یہی صحیح قول ہے۔ مختلف اقوال ہم نے ذکر کیے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں آتا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اس حوالے سے آتی ہے کہ جو معروف و مشہور حدیث ہے سنن ترمذی وغیرہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ہر حرف پڑھنے پر نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی اس کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے، یعنی الف کے اوپر بھی 10 نیکیاں، لام پر بھی 10 نیکیاں، میم پر بھی 10 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکیاں ملے گی۔ یہ ایک حدیث صرف ہے جو ان حروف مقطعات کے حوالے سے یا الف لام میم کے حوالے سے آتی ہے، جس میں اس کے مفہوم وغیرہ سے کوئی اس کا تذکر نہیں، صرف اس کے ثواب کا ذکر ہے کہ چاہے الف لام میم پڑھیں، چاہے قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھیں، سب کا اجر یہی ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں انشاءاللہ ملتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور بات اس الف لام میم کے حوالے سے کہ جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ ان کے کوئی خاص معنی نہیں ہے، نہ ہی ان کے کوئی، اگرچہ بہت سارے لوگوں نے مفہوم بیان کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک ہمارے ہاں ایک رواج پایا جاتا ہے، خاص طور پہ ہمارے ہندو پاک میں، کہ ان حروف کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ لکھ کے وہ لٹکایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوح قرآنی ہے، اس کو لوح قرآنی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی اس سے رزق ملتا ہے اور برکت ہوتی ہے اور وغیرہ اور وغیرہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا جو ہے وہ بدعات میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب آپ ان حروف کو لکھتے ہیں اور قرآن سے ہٹا کے اور اس ایک خاص مخصوص ترتیب میں لکھا جاتا ہے، الف لام میم، پھر حامیم اور عین سین قاف اور کاف ہا یا، یہ کیا ہے؟ یہ تو حروف ہیں۔ آپ حروف لکھ کے اور کہیں کہ بھی اس سے جو ہے وہ برکت آئے گی اور اس سے یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک برکت کا نزول ہونا یا رزق کا نازل ہونا وہ اللہ کے حکم سے ہے،
اور اللہ ہی یہ چیزیں کرتے ہیں، انہوں نے ہی وہ طریقے بھی بتائے ہیں قرآن و احادیث میں کہ کس طرح سے برکت حاصل ہوتی ہے، کس طرح سے رزق حاصل ہوتا ہے، وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ فلاں چیز لکھو گے اور اس کو یہ کرو گے، تو یہ جب تک اس کی کوئی دلیل نہ ہو تب تک ایسی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی چیز کو بدعت سمجھا جائے گا۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے وہ بابرکت کتاب ہے، کتاب المبارک قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، تو اس کی برکت اس کو لٹکانے سے نہیں ہے کہ اس کی آیات کو لکھ کے، کوئی بھی آیات ہو، چاہے یہ جس کو لوح قرآنی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ ہو، چاہے سورۃ فاتحہ لکھ کے لٹکا دی جائے، چاہے سورۃ اخلاص لکھ کر لٹکا دی جائے، لٹکانے سے اس کی برکت نہیں آتی۔ اس کی برکت کیا ہے؟ اس کو پڑھنے سے ہے، اس پر عمل کرنے سے برکت ہے۔ جیسا کہ ہم نے اسی سورہ بقرہ کے فضائل کے حوالے سے احادیث سنی تھی کہ جب ان صورتوں کو یا قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے تب اللہ کی فرشتے نازل ہوتے ہیں، تب برکتیں نازل ہوتی ہیں، تب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یا اس پہ عمل کرتے ہیں تو تب اللہ برکتیں عطا کرتے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ اور بھی مختلف مقامات پر قرآن میں آتا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ حروف مقطعات کو کسی خاص طریقے سے لکھنا اور پھر کہنا کہ اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ سب ہر قسم بالکل خرافات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ اکثر دیکھیں گے ایک اور بات کہ یہ جو لوگ تعویذیں وغیرہ لکھتے ہیں، جو اس قسم کے غلط قسم کے کام کرتے ہیں، ان میں بھی یہ اکثر اسی قسم کے حروف لکھتے ہیں۔ شروع میں الف لام میم لکھ دیں گے، یا کوئی اسی طرح کے یاسین یا کچھ ایسا لکھ دیں گے، پھر آگے اپنے جو خرافات ہیں، کچھ لکیریں لکھیں، کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جو آپ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے، اور حقیقت میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جادو کے کلمات ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس قسم کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اس چیز میں پڑھنا، اس میں یہ قطعاً کوئی بات درست نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ حروف، ان کے معنی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے ہم اس پر وہی بات کہیں گے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ متشابہ آیات ہیں، ان کے بارے میں اہل علم یا اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ قل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب اللہ نے نازل کیا، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ نہ ہم اس کو اس سے رموز نکالنے کی اور اس سے مختلف باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس میں پڑھنا چاہیے، واللہ عالم۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہر آیت کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عملی پہلو کیا ہے، تو ان الف لام میم میں اس کا کوئی، جیسے کہ ہم نے کہا، کوئی خاص معنی نہیں ہے، اس میں عملی پہلو یہی ہے جو میں نے ابھی بات آخر میں کی ہے کہ یہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے ہم نے ذکر کیا کہ علماء نے یہ لکھا ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ علماء کے اجتہاد ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کے دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کا نے اس کتاب میں جو بھی بات نازل کی ہے، ایک ایک حرف وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، کسی نہ کسی حکمت کے لیے ہے، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ تو ان آیات پر یا اس آیت پر الف لام میم پر عمل کرنے کا پہلو کیا ہے؟ اس پر ایمان لایا جائے۔ اور جب ہم یہاں پہ اس بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت کا عملی پہلو، تو عمل، عقیدہ بھی تو عمل ہی ہے۔ عمل سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھی اس میں کوئی خاص چیز ہے جو آپ نے اپنے جسم سے کرنی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی آیات ہے، قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہے جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، تو اس پر ایمان لانا وہی اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس میں بھی عمل کرنا یہی ہے کہ اس پر ہم ایمان لائیں۔ اور دوسری بات جو میں نے ابھی کہی کہ اس پر آیت پر عمل کرنا یہ ہے کہ اس میں اس کے زیادہ کھوج میں نہیں لگنا چاہیے کہ اس کے یہ کیا رموز ہے اور کیا ہے، اور پھر اس میں بدعات میں پڑھنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو یہی عملی پہلو ہے اس آیت پر، کہ اس کو جیسے نازل کیا اللہ نے اسی پر ویسے ہی ایمان لائیں، اور کسی قسم کے خرافات وغیرہ میں نہ پڑھیں، اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دیں، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ آیت جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بعض علماء کے نزدیک الف لام میم اور ذالک الکتاب ایک ہی آیت کا حصہ ہے، پہلی آیت متقین پر ختم ہوتی ہے، اور بعض کے نزدیک پہلی آیت الف لام میم پر ختم ہوتی ہے، اور ذالک الکتاب سے دوسری آیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو ہم چونکہ جس نسخے کو فالو کرتے ہیں، جس میں ہم پڑھتے ہیں قرآن، اس میں چونکہ الگ الگ آیت لکھی، اس لیے ہم اس کو الگ ہی سمجھتے ہیں، دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، اور عربی میں اس میں اشارہ وہ اس کے کئی صیغے ہیں یا کئی استعمالات ہیں، کچھ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ بعید کے لیے، کچھ مذکر کے لیے، کچھ مؤنث کے لیے۔
تو یہ ذالکا مذکر اور بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اشارہ. کسی دور کی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ذالکا ہوتا ہے. اردو میں بھی اسی طرح سے ہے کہ قریب کی چیز ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم یہ، اور دور ہو تم کہتے ہیں وہ. یہ اور وہ. تو عربی میں اسی طرح اگر کوئی چیز قریب ہو اس کے لیے اشارہ کرنا ہو تو کہا جاتا ہے ہاذا، اگر مذکر ہو تو ہاذا، ہاذا یعنی یہ. اور اگر دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہا جاتا ہے ذالکا، وہ چیز. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکا، وہ الکتاب. الکتاب کیا ہے؟ کتاب، اور اس کے ساتھ پھر الف لام ہے. لفظ کتاب معروف اس کا معنی ہے کہ جو بھی چیز ایسی ہو کہ جو جس میں کچھ چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہو، اس کو لکھا گیا ہو، اس کو کتاب کہا جاتا ہے. اور یہ لفظ کتاب عربی میں کتبہ، جو اس کا جو روٹ ورڈ جیسے کہ ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو اس کا اصل اور ماخذ ہوتا ہے اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. تو کتاب کا اصل ماخذ یا اصل روٹ ورڈ یا مصدر کیا ہے؟ کتبہ، کاف تا با. عربی میں کاف تا با کے حوالے سے جو الفاظ آتے ہیں ان کا جو معنی ہے وہ جمع کرنا اور اکٹھا کرنے کا کے معنی میں آتا ہے. جو چیز کو کسی چیز کو جمع کیا گیا ہو، اکٹھا ہو، جماعت ہو، اس کے لیے کتبہ کے یا اس کے مختلف جو صیغے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر کوئی جماعت ہو، خاص طور پہ لشکر وغیرہ یا اس قسم کی جماعت ہو، تو اس کے لیے کتیبہ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی کتبہ سے کتیبہ، کہ ایک مجموعہ ہے لوگوں کا جو اکٹھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے کتاب کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت ساری باتوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کو بھی کتاب کیوں کہا گیا؟ کہ اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے معانی ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے. تو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اس کو کتاب کا معنی اس معنی میں آتا ہے لفظ کتاب. اب یہ کیا ہے؟ الکتاب، اس کے ساتھ الف لام بھی ہے. تو الکتاب اس میں کیا فرق ہے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کتاب وہ نکرہ ہے اگر ہم کہیں کتاب، کوئی کتاب، اور الکتاب کوئی مخصوص کتاب. جس طرح جس کو انگلش میں اگر ہم کہیں کتاب کہیں تو کیا کہیں گے؟ بک. اور الکتاب دا بک، یعنی کہ ایک مخصوص کتاب ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو الکتاب یہاں پہ کہا گیا کہ یہ وہ خاص کتاب ہے، مخصوص کتاب ہے. جو الکتاب کون سی خاص کتاب کے جو معروف ہے، یہاں پہ الف لام کس ہے کہ جس کا جو سامعین ہیں ان کے ہاں معروف ہے کہ یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس کے لیے الف لام اس معنی میں آیا ہے کہ وہ کتاب جس کا تمہیں پتہ ہے، یا وہ کتاب جس کا تم سے تذکرہ کیا گیا ہے. کیونکہ یہ سورۃ البقرہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور اس سے پہلے بہت ساری صورتیں نازل ہو چکی تھیں. اسی طرح پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، ان کے اوپر کتاب کا نازل کرنے کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو کتاب دی جائے گی، ایک نبی آئے گا، آخری نبی. تو الکتاب یعنی وہ کتاب جو معروف ہے تمہارے ہاں. یا تو یہ مقصود ہے کہ جو پچھلی کتابوں میں جس کا تذکرہ تھا یہ وہی کتاب ہے، یا یہ مقصود ہے کہ جس کتاب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا میں جب ان پر وحی کی ابتدا ہوئی تو وعدہ کیا گیا تھا، جیسے کہ سورۃ المزمل میں ہے. اور سورۃ المزمل آپ کو معلوم ہے کہ غالباً دوسری وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی گئی. اقرا کے بعد دوسری وحی غالباً سورۃ مزمل کی آتا ہے. اس میں کیا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کتاب نازل کرنے، ایک قول نازل کرنے والے ہیں. تو مقصود یہ ہے یعنی کہ وہ کتاب جو معروف ہے، الکتاب. یا یہ بھی مقصود ہے اس کا کہ یہ ایسی معروف و مشہور کتاب ہے کہ جب اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ جب یہ کہا جائے کہ الکتاب تو صرف یہی مقصود ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک اس کا مفہوم ہے کہ اس کتاب کی شان و عظمت اتنی ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون سی کتاب. جب ہم صرف اس کے ساتھ الف لام لگا دیں تو کافی ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ اس سے مراد یہی اور کتاب ہو سکتی ہے اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. الکتاب یعنی یہ بڑی عظیم کتاب ہے. جب ہم الکتاب کہہ دیں تو کوئی اور کتاب ذہن میں آتی ہی نہیں. یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ کتاب و سنت میں آئی. کتاب و سنت کہہ دیں تو خود بخود بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قرآن نہیں ہو سکتی. اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے کہ بعض نے کہا کہ جب اس کو الکتاب کہا گیا کہ تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت میں جو کتاب ہے وہ یہی ایک کتاب ہے، جس کو جو کتاب کہنے کے لائق ہے، یا یہ کہہ دیجئے کہ جو عظیم ترین کتاب ہے وہ یہی ہے، اس لیے
الکتاب کہا گیا، یہ بڑی عظمت والی کتاب. یہاں پہ ذالک الکتاب کہا گیا، وہ کتاب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذالکا تو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشارہ دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جبکہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، کتاب تو موجود ہے. جو بھی پڑھنے والا ہے جب وہ اس کتاب کو پڑھے گا، ذالک الکتاب، یہ آیت پڑھے گا، تو کتاب تو اس کے سامنے ہوگی، قرآن تو اس کے سامنے ہوگا. تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ کتاب، ذالک الکتاب؟ اس حوالے سے علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں. ایک تو یہ کہہ لیجئے کہ اس کو مختلف سمجھنے کے مختلف پہلو ہیں یا مختلف طریقے ہیں، جس طرح سے علماء نے اس کو سمجھا ہے یا اس کی وضاحت کی ہے. ایک گروہ علماء کا یا ایک پہلو اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ذالکا جو آیا ہے یہ لازمی نہیں کہ بعید کے لیے ہو. عربی میں ایسے بھی بعض عبارتیں ہمیں ملتی ہیں کہ بعض دفعہ بعید کے لیے ذالکا بھی استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے ہذا استعمال ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بعید کے لیے ہذا اور قریب کے لیے ذالکا، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ذالکا سے مراد ہو وہ کتاب، اس کا معنی یہ کتاب بھی ہو سکتا ہے. ایک گروہ علماء کا اس کو اس طرح سے سمجھتا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ذالکا جو ہے یہ بعید ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اشارہ، اس سے قریب نہیں مراد، لیکن جو کتاب ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قریب نہیں ہے، وہ بعید ہے. دوسرا طریقہ سمجھنے کا یا دوسرا جو علماء نے اس کو کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ذالکا کا آیا جبکہ کتاب ہمارے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے اشارہ جو کیا جا رہا ہے وہ ایک بعید چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، قریب کی طرف اشارہ کیا ہی نہیں جا رہا. کس طرح؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی کہ سورۃ بقرہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہو چکی تھیں وہ پہلے نازل ہوئی تھی، مکہ میں نازل ہوئی تھی. تو ذالک الکتاب سے اشارہ ان صورتوں کی طرف ہے جو پہلے نازل ہو چکی. اس سے تو وہ چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھے، اس کے نزول میں کافی وقت گزر چکا تھا، تو اشارہ اس چیز کی طرف ہے. یہ اسی طرح بعض نے کہا کہ یہ اشارہ اس کتاب کی طرف ہے جس کا تذکرہ توراۃ و انجیل میں تھا، تو چونکہ وہ بعید ہے اس لیے ذالک الکتاب کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو اس لیے یہ لفظ آیا، ذالکا آیا، ہذا نہیں آیا. اسی طرح بعض نے کہا کہ ایک انداز عربی کا یہ بھی ہے کہ جب گفتگو کچھ گزر چکی ہو اس کے بعد آپ کچھ کہیں تو ذالکا آپ کہہ سکتے ہیں. اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو بات میں مکمل کر چکا ہوں میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ ذالک الکتاب آیا، اس سے پہلے سورہ فاتحہ گزر چکی ہے، اس سے پہلے الف لام میم گزر چکا ہے. تو کہا کہ وہ کتاب ہے جس کا پیچھے تذکرہ ہے، یعنی اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے، اگر اس بات کو سمجھیں تو اس کا پچھلی صورت سے تعلق اور جو ربط ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پچھلی صورت میں کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو کہا کہ یہ وہ کتاب جس کا تم نے دعا کی تھی، جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ہدایت، ہمیں عطا فرما سیدھے راستے کی طرف. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں ہم تمہیں ہدایت بتا رہے ہیں. اسی لیے آگے آیا ہے کہ ہدی للمتقین. ہدایت کا جو سوال تھا وہ اب یہ سورہ بقرہ اس سے لے کے ناس تک اس کی تفصیل ہے. تو کہا کہ ذالکا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو پیچھے گزر چکی گفتگو. ذالک الکتاب جس کا تم نے سوال کیا تھا یہ وہ کتاب ہے. اور اردو میں بھی ہم عام گفتگو میں بھی ایسے بولتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ کتاب جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کہا ہاں وہ کتاب ہے، اگرچہ آپ کے سامنے ہوگی لیکن آپ انداز بیان کیا استعمال کہیں گے، ہاں یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جو تم کہہ رہے تھے. تو ہم وہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے یہ کتاب ہے، ایسا کوئی نہیں بولتا. تو یہی یہاں پہ بھی انداز بیان یہ ہے. اسی طرح ایک اور بات جو علماء نے جس کا تذکرہ کیا اس حوالے سے کہ ذالکا کیوں کہا گیا، اگر ہم تیسرا پہلو یعنی اس کو سمجھ لیجئے. ایک پہلو یہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ ذالکا اور ہذا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ بعید کا اشارہ قریب کے لیے کیوں ہوا. دوسرا طریقہ تھا کہ کہا گیا کہ نہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے ہی نہیں، وہ بعید ہے. اب تیسرا انداز کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، وہ چیز قریب ہی ہے، وہ کتاب ہمارے سامنے ہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو پھر ذالکا کیوں کہا، پھر کیوں کہا کہ وہ کتاب جبکہ کتاب ہمارے سامنے ہے. تو اس میں معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب، اس کی شان و عظمت کتنی اونچی ہے، کتنی بلند و بالا ہے کہ یہ اپنی شان میں کتاب اتنی بلند ہو چکی ہے، اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہے، اس لیے اس کے لیے بعید کا لفظ ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے. تو یہ اپنی شان و منزلت میں، اپنے رتبے میں
اپنی عظمت میں اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ آپ سے اب یہ قریب نہیں رہی، بلکہ گویا کہ یعنی اس طرح سے آپ جیسے کہ ذہن میں اس کو سمجھے کہ جیسے کہ بہت دور چلی گئی ہے، بہت بلند ہو گئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے۔ اور یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک عام قاعدہ ہے، یہ آگے بھی بہت سارے مقامات پر آئے گا کہ جہاں پر بھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کیا جاتا ہے تو بعید کا اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جہاں اس کے برعکس جہاں پہ کسی شخص کی یا کسی گروہ کی کسی بھی چیز کی حقارت کو بیان کرنا ہو، اس کے کم تر ہونے کا، اس کے ذلیل ہونے کا تذکرہ ہو، اس کے لیے بھی بعید کا اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے آگے بھی آئے گا کہ جب جنت والوں کا تذکرہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، اولئک یہ بھی بعید کا اشارہ ہے، جمع کا، ذالک واحد کا کے لیے اور اولئک جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اولئک اصحاب الجنہ آتا ہے کہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو جنت والے ہیں، تو یہ ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ہذا، حالانکہ ان کا تذکرہ اسی سے پہلے اسی آیت میں گزر چکا ہوتا ہے، لیکن اولئک کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح جہنم والوں کے لیے بھی اولئک آتا ہے، یعنی یہ وہ گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ ذلیل لوگ ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں، اتنے اپنی بدبختی میں گر گئے ہیں کہ اس کے لیے بھی بعید کا اشارہ کہ اولئک اصحاب النار، یہ وہ گندے لوگ ہیں، یہ وہ برے لوگ ہیں۔ تو یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ کسی بھی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یا اس کی کمتری کو بیان کرنے کے لیے بعید کا اشارہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ اپنی عظمت میں یا تو اتنا بلند ہو گیا ہے یا اتنا گر چکا ہے کہ اتنا دور چلا گیا ہے کہ یہ بعید ہے۔ واللہ اعلم۔ یہیں سے انشاءاللہ اگلے درس کی ابتدا کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔